نبی کے زمانے میں میں مختصر بتا رہا ہوں، ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، ڈائریکٹ آ کر کے کہہ رہی ہے۔ دیکھا ہے کبھی آپ نے ایسے آدمی کو؟ چور ڈائریکٹ جا کے کہے گا کہ میں نے چوری کی ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ بتا رہی ہے۔ نبی اکرم نے کہا اے ہوش و حواس ٹھیک ہے، دماغ ٹھیک ہے؟ بولے ہاں۔ سزا معلوم ہے؟ زنا کی سزا کیا ہے؟ تم تو شادی شدہ ہو، سزا معلوم ہے نا؟ زمین میں گاڑ کے اتنا پتھر مارا جائے گا کہ جب تک تمہاری جان نہ چلی جائے تم کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ سزا معلوم ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول سزا تو مجھے معلوم ہے، لیکن گناہ میں نے کیا کہ اللہ کے رسول مجھے سزا دے دیجئے، کہیں اگر میری موت آ گئی اللہ کے رسول تو دنیا کی سزا میں برداشت کر لوں گی، لیکن آخرت کی سزا نہیں برداشت کر پاؤں گی۔ نبی اکرم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اے میرے بھائیو سنو، بریلویوں کے چہرے پہ زبردست تھپڑ مار رہی ہے یہ حدیث۔ نبی اکرم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اے صحابہ کرام اس کو لے جاؤ میدان مقتل میں، گاڑ دو زمین میں اتنا اور پتھر مار کر کے اس کو ختم کر دو، جاؤ اس کو رجم کر دینا میدان مقتل میں لے جا کر کے۔ مختصر میں بتا رہا ہوں، صحابہ کرام اس کو لے جانے لگے، کسی نے اس کے دوپٹے کو پکڑ کر کے زور سے کھینچا، کہنے لگی اے نبی کے صحاباؤ، اے نبی کے ماننے والو، سنو ذرا، مجھے آہستہ سے لے کے چلو، تیز تیز مجھے لے کے مت چلو، کیونکہ میرے پیٹ میں ابھی بچہ ہے، اسی زنا کا بچہ میرے پیٹ میں ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ آہا، پیٹ میں بچہ ہے نبی اکرم کو معلوم نہیں۔ بریلویو یہ حدیث تمہارے چہرے پہ زبردست تھپڑ مار رہی ہے، تم کہتے ہو کہ نبی کو غیب کا علم تھا، یہاں اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے لیکن نبی اکرم کو معلوم نہیں ہے، سزا سنا دیے ہیں، نبی اکرم کو معلوم نہیں ہے۔ سنیے، غور کر کے دماغ فریش کیجئے، بہت سی چیزیں اس حدیث میں آپ کو ملیں گی۔ صحابہ کرام کبھی کوئی کام نبی کے پرمیشن کے بغیر نہیں کرتے تھے، نبی کے پرمیشن کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ جب اس عورت نے کہا کہ پیٹ میں بچہ ہے تو کہا چلو پہلے نبی سے پوچھ لیتے ہیں۔ نبی اکرم سے آ کے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے جس عورت کو ہمیں حکم دیا رجم کرنے کے لیے، ابھی تو اس کے پیٹ میں بچہ ہے، ہم کیسے اس کو مار ڈالیں؟ ابھی تو ایک جانے نہیں دو جانے جائیں گی۔ نبی اکرم نے پوچھا کیا اس کے پیٹ میں ابھی بچہ ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ نبی اکرم نے حکم دیا اے میرے ماننے والوں صحابہ کرام ابھی چھوڑ دو اس عورت سے۔ نبی اکرم نے کہا ابھی تمہیں سزا نہیں دی جائے گی، ابھی ایک جانے نہیں بلکہ دو جانے جائیں گی۔ وہ معصوم کا کیا قصور، کیا غلطی، قصور تو نے کی ہے، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب چلی آنا۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، چلی گئی۔ 9 مہینے کے بعد آئی، دیکھو کوئی پولیس نہیں گئی تھی اس کو پکڑنے کے لیے کہ چلو تم کو جیل میں ڈالیں گے، چلو تم نے یہ گناہ کیا ہے۔ خوف من اللہ، اللہ کا ڈر دیکھیے، ڈر دکھا رہا ہوں میں آپ کو، خوف دیکھیے، خود سے آ گئی 9 مہینے کے بعد، بچے کو گود میں لے کر کے چلی آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول یہ دیکھیے بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب تو مجھے جلدی سزا دے دیجیے۔ نبی اکرم نے صحابہ کرام کو پھر سے کہا کہ لے جاؤ اس کو میدان مقتل میں، اب اس کو رجم کر دو، لے جاؤ، اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ کہنے لگی پڑھیے رسول رحمت، کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول ہر مرنے والے کو جس کو موت کی سزا سنا دی جاتی ہے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، اللہ کے رسول کیا میری آخری خواہش نہیں پوچھی جائے گی؟ کہا کہ ضرور، بولو تمہیں کیا ہے تمہاری خواہش؟ کہنے لگی اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں یہ حرام کا بچہ ہے، میں تو اقرار کر رہی ہوں زنا کا بچہ ہے، لیکن اللہ کے رسول 9 مہینے تک اس کو میں نے پیٹ میں رکھا ہے، محبت آ گئی اللہ کے رسول، اللہ کے رسول میں دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوں،
रसूल मैं चाहती हूँ कि दुनिया से जाते वक्त मैं अपने इस प्यारे से बच्चे को भरपेट दूध पिला देती हूँ, ये आखिरी ख्वाहिश है। नबी अकरम ने बच्चे को दे दिया, लो क्यों नहीं दूध पिलाओगी, लो दे दिया अल्लाह के रसूल ने, दूध पिलाओ। उस औरत ने दाएं पिस्तान से बच्चे को लगाया, बच्चे ने भरपेट दूध पिया, फिर बाएं पिस्तान से लगाया माँ ने, बच्चे ने इतना भर के दूध पिया, इतना दूध पिया उस बच्चे ने कि दूध के 2-4 कतरे उसके होंठ में लग गए। बच्चा को दे दिया नबी अकरम की गोद में। अल्लाह के रसूल ने कहा अब ले जाओ उसको। अल्लाह के रसूल एक मर्तबा उस बच्चे के चेहरे को देख रहे हैं कि माँ तो चली गई, अब छोटा सा बच्चा है। जैसे ही नबी अकरम ने उस बच्चे को देखा, बच्चे के होंठ में दूध का कतरा है। नबी अकरम ने कहा ऐ लोगों रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी इसको मैदान मक्तल में मत ले जाओ, आओ इधर आओ, लो ये बच्चा ले लो, अभी इस बच्चे को तेरी दूध की जरूरत है। अभी तुम्हें सजा अगर दे दी गई, तुम तो दुनिया छोड़ के चली जाओगी, इस बच्चे को पालेगा कौन, इस बच्चे को पोसेगा कौन, अभी इसकी ग़िज़ा तेरे पिस्तान में मौजूद है, जाओ पहले इसको ले जाओ, दूध पिलाओ इसको, जाओ। दे दिया अल्लाह के रसूल। और जब खाना खाने के लिए, रोटी खाने के लिए सीख जाए तब इसको लेके चली आना। लेके चली गई वो औरत और जल्दी जल्दी खाने की ट्रेनिंग दी रही है। और वो कुछ दिनों के बाद अल्लाह के रसूल के दरबार में ले आई। देखिए अल्लाह के रसूल, ये बच्चा रोटी खाने के लिए सीख गया है। सही मुस्लिम के हदीस के अल्फाज है, खुब्जे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि रोटी का टुकड़ा पकड़ा करके अल्लाह के रसूल के दरबार में ले आई। अल्लाह के रसूल मुझे जल्दी सजा दे दीजिए, वरना मेरी मौत आ गई तो जिना की सजा मुझे दुनिया में देखी आखिरत में भुगतनी पड़ेगी। अल्लाह के रसूल, मैं दुनिया की सजा बर्दाश्त कर लूंगी लेकिन आखिरत की सजा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को ले लिया उस बच्चे को। माँ से पूछो किस कलेजे से माँ ने दिया था उस बच्चे को। उसके बाद नबी अकरम ने कहा ए खातून, अब तुझको बचाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, कोई बहाना मौजूद नहीं है। जितना बहाना था मैं इस्तेमाल कर चुका, जितना बचाना था मैं बचा चुका तुझको। अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास तुझको बचाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बहाना नहीं है। सहाबाई किराम, इसको ले जाओ, अब मत ले आना इसको, अब इसको सजा देके ही रहना मैदान मक्तल।